ان میں سے جو ابرہہ تھا ان کی حکومت یہاں یعنی کہ نجران سے یمن کی جانب آبادی تھی، اور وہ وہاں کے حاکم بن گئے تھے۔ ان کی چونکہ نجاشی وہ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کی سرپرستی نجاشی کی سرپرستی میں تھے۔ تو اسی ابرہہ الاشرم نے وہاں یمن میں ایک عمارت تعمیر کی تھی قلیس کے نام سے، اور اس کا نام قلیس رکھا تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا طواف کیا جائے جیسے کہ بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اور مقصد تجارت، یعنی جیسے کہ وہاں لوگ کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس جمع ہوتے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ سے تجارت بھی ہو جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم یہاں قلیس تعمیر کریں، لوگ یہاں آ جائیں اور یہاں طواف کریں اور ہم خوب تجارت کریں۔ اس مقصد سے انہوں نے قلیس کو بنایا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ کنانی ایک شخص تھے بنو کنعان کے، وہاں سے آئے اور یہاں انہوں نے توہین کر دی قلیس کی، اور ابرہہ الاشرم ان کو پتہ چلا کہ وہاں سے ایک بندہ آیا ہے بنو کنانہ سے، اور یہاں انہوں نے قلیس کی توہین کی ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی اور کہا کہ میں بیت اللہ کو منہدم کروں گا، چھوڑوں گا نہیں اس کو جب تک کہ لوگ وہاں اس جگہ کو چھوڑ دیں اور یہاں اگر قلیس کی عبادت نہ کریں، یہاں اس کا طواف نہ کریں۔ تو انہوں نے قسم کھا لی اور ایک لشکر تیار کیا، بہت بڑا لشکر، اور اپنے ساتھ فیل بھی لے لیے انہوں نے، ہاتھی جس کا نام محمود تھا، یہ ساتھ لے کر نکل گئے۔ جو بھی قبیلہ سامنے آتا وہ اس کے ساتھ قتال کرتے تھے اور اس کو ختم کرتے اور آگے چل دیتے۔ یوں وہ بالکل مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے اور پیغام بھیجا وہاں مکہ المکرمہ کے جو رئیس تھے عبد المطلب بن ہاشم، ان کو پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجنے کے بعد انہوں نے وہاں جو قریش کے اونٹ چر رہے تھے ان کو اپنے حراست میں لے لیا، جس میں 200 اونٹ صرف عبد المطلب کے تھے، اور پیغام بھیجا اور یہاں طلب کیا اس کو، اور اپنے لیے خیمہ انہوں نے لگایا تھا۔ عبد المطلب یہاں آئے تو عبد المطلب کے ہیبت کی وجہ سے ان کے دل میں ایک خوف طاری ہو گئی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور عبد المطلب کو بٹھانے کی کوشش کی۔ عبد المطلب وہاں گئے اور وہ جاتے ہی اس سے کہا کہ میرے جو اونٹ تم نے اپنی حراست میں لے لیے ہیں وہ چھوڑ دیجئے۔ تو ابرہہ اس کے ساتھ بات کرنا چاہا بیت اللہ کے بارے میں، تو اس وقت عبد المطلب نے ایک بات کہی جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ میرے حوالہ کیا جائے، اور بیت اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیت ہے، لہٰذا وہ ان کی حفاظت خود کریں گے، آپ جانیں وہ جانیں، میں جانوں میرے اونٹ جانیں۔ تو اس کے اونٹ اس کے حوالہ کیے گئے، اور عبد المطلب یہاں آئے، قریش کو حکم دیا کہ آپ گھاٹیوں کی طرف چلو اور پہاڑوں پہ، تاکہ اس ظالم کے ظلم سے بچ جاؤ، باقی بیت اللہ وہ اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کریں گے۔ وہاں بیت اللہ گئے اور وہاں انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ آپ کا گھر ہے اور یہ ظالم جابر ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے، آپ اپنے اس بیت کی خود حفاظت کر لیجئے گا۔ وہاں سے دعا کر کے نکل گئے۔ جب ابرہہ تیاری کر کے وہاں جو انہوں نے ہاتھی اپنے ساتھ لائے تھے جس کا نام محمود تھا، اس کا رخ جب بیت اللہ کی طرف کرتے تو وہ ایک قدم بھی آگے نہ ہلتا، اور جب کسی اور رخ یعنی یمن کی طرف اس کا رخ کرتے یا دائیں بائیں جانب کرتے تو وہ آگے بڑھ جاتا، لیکن بیت اللہ کی طرف وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، حتیٰ کہ اسی کشمکش میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دیے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ ابابیل آئے اور ان کے چونچ میں اور پاؤں میں کنکری تھے، سجیل تھے، اور یہ ان پر چھوڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے کنکری، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا، اور یہ ایسے تھے کہ اگر سر سے لگ جاتے تو پاؤں تک ان کو 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کی حفاظت کر لی اور اس ظالم اور جابر کو ہلاک کر دیا۔